اعتکاف کہتے ہیں مسجد کسی بھی جگہ ٹھہرنے کو، رکنے کو، کسی جگہ ٹھہر جانے، رک جانے کا نام ڈکشنری لغت میں کیا ہے؟ اعتکاف۔ اور شریعت میں اعتکاف کہا جاتا ہے خاص عبادت کے لیے مسجد میں اللہ کے لیے رکنے اور ٹھہرنے کی نیت کرنا، اس کا نام کیا ہے؟ اعتکاف ہے۔ اعتکاف آج 16 رمضان گزر گئے، چونکہ اعتکاف کا وقت 20 رمضان سے شروع ہوتا ہے، اس لیے آج ہی آپ کے سامنے عرض کیے دیتا ہوں تاکہ کل ہم کو آپ لوگ پکڑے نہیں، کل ہم کو لوگ ہاں یہاں تو ہے کہ جو چاہیں آپ کریں، پکڑ کس کی ہو؟ کس کی پکڑ ہو؟ مفتی صاحب کی۔ یہاں تو ہم کو یہ شعر پڑھنا آتا ہے کہ ناحق ہم مجبوروں پر مطلب یہ ہے کہ جیسے میں امام مجبور ہوں ویسے دوسری مسجدوں میں بھی بہت سارے امام مجبور ہیں، اس لیے کہ وہ آپ کے مزدور ہیں۔ اگر آپ کی بات نہیں مانا تو آپ نے اس کو دوسرے دن کیا کیا؟ حساب میں لگ گئے کہ بیٹا کو کھسکانا ہے کیا؟ یہ بہت بڑا خراب مرض ہے۔ کہا ناحق ہم مجبوروں پر یہ تہمت ہے مختاری کی، ناحق ہم مجبوروں پر یہ تہمت ہے مختاری کی، جو چاہے سو آپ کریں ہم کو فقط بدنام کیا، جو چاہے سو آپ کریں ہم کو فقط بدنام کیا۔ میرے بھائیوں سوچو، غور کرو، کہاں ہو، کیسے تمہیں رہنا ہے۔ بہرحال اعتکاف کا وقت 20 رمضان المبارک سے شروع ہوتا ہے۔ اعتکاف کا 2 بڑا فائدہ ہے، 1 منٹ میں بتا کر میں بات کو ختم کرتا ہوں۔ اعتکاف کے لیے جب کوئی آدمی اللہ کے گھر میں ٹھہرتا ہے تو اللہ اس کو 2 چیزوں کا فائدہ دیتا ہے۔ نمبر 1، جب اعتکاف کے لیے مسجد میں آ جاتا ہے تو اللہ رب العزت اس کو بہت سی ان برائیوں سے جو مسجد سے باہر آسانی سے کر لیتا ہے، ان برائیوں سے اللہ یہاں بچا لیتا ہے۔ کیا کرتا ہے؟ مسجد سے باہر تھا، گالی بک رہا تھا، آسان تھا۔ مسجد سے باہر تھا، دھوکہ دینا آسان تھا۔ مسجد سے باہر تھا، جھوٹ بولنا آسان تھا۔ مسجد سے باہر تھا، غلط کام کرنا آسان تھا۔ لیکن جب مسجد میں آ جاتا ہے تو کہتا ہے، آپ لوگ بھی بولتے ہو کہ دیکھیے مسجد میں ہوں، جھوٹ نہیں بولوں گا، مسجد میں ہوں۔ ہاں، تو ایک فائدہ اعتکاف کا ہے کہ جب 24 گھنٹہ یہاں آ کے آدمی رک جاتا ہے تو بہت سی برائیوں سے اللہ اس کو کیا کرتا ہے؟ بچا لیتا ہے۔ اور دوسرا فائدہ یہ ہے کہ بغیر عمل کیے اس کو اللہ ثواب دیتا ہے۔ کیا کرتا ہے؟ کیا مطلب یہ ہے کہ اعتکاف کی حالت میں کچھ چیزیں ایسی ہیں جو اعتکاف کرنے والوں کے لیے منع ہے۔ جیسے مثال کے طور پر اگر کوئی آدمی بیمار ہے تو اس کی عیادت کے لیے نہیں جا سکتا۔ جیسے نارمل حالات میں اعتکاف کے میں نہیں ہے، کوئی بیمار ہے، اپنا ہو یا غیر ہو، پڑوسی ہو یا غیر پڑوسی ہو، اگر اس کی عیادت کے لیے جاتا ہے تو بہت زیادہ عیادت کا ثواب اللہ کی طرف سے اس کو ملتا ہے۔ اس کی تفصیل اس وقت ہم نہیں عرض کر سکیں گے۔ عیادت مریض پر اللہ کی طرف سے بہت ثواب ہے۔ یا اسی طرح سے حالت اعتکاف میں جنازہ کی نماز اگر پڑھی جائے تو مسجد سے باہر جنازہ پڑھنے کے لیے اعتکاف کرنے والا نہیں جا سکتا ہے۔ ان صورتوں میں اس کا اعتکاف ٹوٹ جاتا ہے۔ جو لوگ اعتکاف میں نہیں، جنازے میں بھی شریک ہیں، حدیث میں آتا ہے جس نے کوئی جنازہ پڑھا اس کو اللہ 1 قیراط ثواب دیتا ہے۔ 1 قیراط 1 احد پہاڑ کے برابر سونا خرچ کرنے کا ثواب ہے۔ تو ظاہر بات ہے اعتکاف میں ہے اور وہ مسجد سے باہر نہیں نکل سکتا، جنازے میں شریک نہیں ہو سکتا، اور اتنا بڑا ثواب جنازہ میں شرکت کرنے کا اور مریض کے عیادت کا اتنا بڑا ثواب، لیکن عیادت نہیں کر سکتا
اللہ کے طرف سے اعتکاف کرنے والوں کے لیے بینیفٹ ہے کہ آپ جنازے میں شریک نہیں ہو، مریض کی عیادت میں مت جاؤ، لیکن ان چیزوں پر جو ثواب میں بندوں کو دیتا ہوں، پڑھنے والوں کو اور عیادت کرنے والوں کو، تم کو مسجد میں بیٹھے میں دیا کروں گا۔ اس لیے میرے بھائیوں، معتکف کی بڑی فضیلت ہے، اعتکاف کے بڑے فضائل ہیں، اس وقت تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، صرف یہ یاد دلانا ہے کہ 20 رمضان المبارک سے اعتکاف کا عمل شروع ہوتا ہے۔ جن حضرات کو اعتکاف میں بیٹھنا ہو، ایک آدمی یہاں اعتکاف میں بیٹھے ہوئے ہیں، وہ پہلے ہی رمضان سے بیٹھے ہوئے ہیں، پورے 1 ماہ کا ان کا اعتکاف ہے، اللہ قبول فرمائے۔ لیکن 20 رمضان سے جن حضرات کو بیٹھنا ہے، عشرہ اخیرہ کا اعتکاف، یہ سنت مؤکدہ علی الکفایہ ہے۔ سنت مؤکدہ علی الکفایہ کا مطلب ہوتا ہے کہ اخیر عشرے کے اعتکاف کی حدیث میں، شریعت میں تاکید آئی ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال اعتکاف فرماتے تھے، اور کبھی آپ نے 2 وصال سے پہلے اللہ کے محبوب پیغمبر نے 20 دنوں کا بھی اعتکاف فرمایا ہے، لیکن اکثر آپ کا معمول تھا کہ آپ عشرہ اخیرہ کا اعتکاف فرمایا کرتے تھے۔ یہ سنت بھی ہے، مؤکدہ ہے، جس کی تاکید آئی ہے۔ علی الکفایہ کا مطلب یہ ہے کہ اگر محلے کی ایک مسجد میں ایک آدمی بھی اعتکاف میں بیٹھ جاتا ہے تو سب لوگ پکڑ سے بچ جائیں گے، اور اگر ایک بھی نہیں بچتا اعتکاف کرتا تو سارے لوگ گناہگار ہوں گے، سارے لوگ۔ اس مسجد میں جس کو اعتکاف میں بیٹھنا ہو، 20 رمضان المبارک کو عصر کی نماز کے بعد مغرب کی نماز سے پہلے مسجد میں آ جائیں اور اعتکاف کا عمل کریں۔ باقی جو اعتکاف کے مسائل ہیں انشاءاللہ بیٹھنے والوں کو میں اجتماعی طور پر ایک ساتھ بٹھا کر بتا دوں گا، تاکہ آپ کے اعتکاف میں کوئی خلل واقع نہیں ہو۔ آج بہت سی مسجدوں میں اعتکاف لوگ کرتے ہیں اور عبادت سمجھ کے کرتے ہیں، لیکن چونکہ مسائل سے بیچارے ناواقف ہوتے ہیں، اس لیے ان کا اعتکاف ٹوٹ بھی جاتا ہے اور ان کو پتہ بھی نہیں چلتا ہے۔ اس لیے مسائل آپ کے سامنے میں انشاءاللہ رکھ دوں گا جب لوگ جمع ہو جائیں گے پڑھنے والے۔